بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عائشہ ظفر ہے اور میں گزشتہ 15 سالوں سے شعبہ امراض جلد میں بطور معالج اور استھیٹک فزیشین کے کام کر رہی ہوں۔ آج کل میں ڈیفینس فیز 5 میں پریکٹس کر رہی ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع وٹامن ای کے گرتے ہوئے بالوں پر مثبت اثرات ہیں۔ بال انسان کی شخصیت کا ایک اہم جز ہے۔ صدیوں سے انسان اپنے بالوں کے مختلف ڈیزائن بنا کر اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہوا آیا ہے، اور آج کل بہت سارے لوگ بہت ساری ٹریٹمنٹس بھی لیتے ہیں ان کے لیے، جو بعض اوقات زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ بالوں کے گرنے کی کئی وجوہات ہیں، جیسے کہ جینیٹکس یا موروثی پن۔ جن لوگوں کے باپ دادا، نانا نانی یا کسی بھی خونی رشتہ دار میں پہلے سے گنج پن کی بیماری پائی جاتی ہو تو ان میں بھی گنج پن ہونے یا بالوں کی گرنے کی رفتار کا زیادہ ہونے کے چانسز کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارمونز کا اتار چڑھاؤ، جو کہ خاص طور سے زچگی میں، حمل میں، بریسٹ فیڈنگ کے دوران میں یا بڑھتی ہوئی عمر میں عورتوں میں مینوپاز کے ساتھ ہارمونز کی تبدیلی، یہ تمام وجوہات بالوں کے گرنے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھائرائڈ ایک بہت اہم ہمارے ملک میں مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اس میں تھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو یا تھائرائڈ ہارمون کم ہو، دونوں صورتوں میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان مختلف قسم کے سٹریسز کو آج کل فیس کر رہا ہے۔ اندرونی طور پر ہر شخص تقریباً ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور ڈپریشن وغیرہ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی طرح بیرونی سٹریس جیسے کہ تیز دھوپ، ایئر پولوشن، الٹرا وائلیٹ ریڈیشن، یہ تمام سٹریسز بالوں کے گرنے کی رفتار کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم وجہ جو ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے وہ غذائی کمی ہے، جس کا ہر بڑا بچہ شدید طور سے شکار ہو رہا ہے۔ کچھ غذائیں جیسے کہ وٹامن ای، وٹامن ڈی، آئرن، بایوٹین، زنک وغیرہ ہمارے بالوں کی ایک لازمی جز ہیں۔ اگر ان کی کمی ہو تو بال ٹوٹنے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال کمزور ہو جاتے ہیں، برٹل ہو جاتے ہیں، دو منہ والے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں خاص طور سے وٹامن ای کے رول کے اوپر بات کروں گی۔ وٹامن ای ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے اور یہ فیٹ سولوبل وٹامن کی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ مائکرو نیوٹرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کو اس کی انتہائی کم مقدار میں ضرورت ہے۔ جیسے کہ ایک نارمل انسان 14 سال سے بڑی عمر کا، اس کو 15 ملی گرام پر ڈے سے زیادہ نہیں چاہیے ہوتا، لیکن خاص اوقات جیسے کہ حمل، زچگی یا کوئی اور سٹریس کا ٹائم ہو تو اس کی مقدار 19 ملی گرام پر ڈے کے حساب سے بڑھ جاتی ہے۔ وٹامن ای نہ صرف یہ کہ کچھ غذائیں جیسے کہ سبز پتوں والی سبزیاں، نٹس جیسے کہ بادام یا اخروٹ یا کشمش وغیرہ، اسی طرح کچھ قسم کے آئل جو کہ سن فلاور آئل ہے، اولیو آئل ہے، اور خاص طور سے مچھلی میں بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان کے اندر اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ نارمل اماؤنٹ میں غذا کھا بھی رہا ہوتا ہے، پھر بھی وٹامن ای اس کے سیلز تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس صورت میں ہمیں ایکسٹرنل سپلیمنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ایک پروڈکٹ ایویون کے نام سے بہت دہائیوں سے ہمارے ملک میں کھائی جاتی ہے۔ وٹامن ای کا نارمل کام اینٹی آکسیڈنٹ کا ہے۔ ہمارے سیلز جو نارمل فنکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ ٹاکسنز کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وٹامن ای ان ٹاکسنز کی وجہ سے جو ڈیمیج ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے اس کو ریپیئر کر دیتا ہے، اور اس طرح سے ہمارا نارمل فنکشن جاری رہتا ہے۔ اگر وٹامن ای کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو ہمیں کمزوری ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ کمزوری ہوتی ہے، ہمارے بالوں کے گرنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بال ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے سر کی جلد خشک ہو جاتی ہے، نارمل آئل کی پروڈکشن نہیں ہوتی تو وہاں پر اسکیلز اور فلیکینس ہونے لگ جاتی ہے، اور بالوں کے فولیکلز جن کو کہ نارمل نیوٹریشن وٹامن ای کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے وہ نہیں پہنچ پاتی۔ اسی طرح آکسیجن کی سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے ہمارے بال گرنا کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ای ہمارے بالوں کے اسٹرکچر میں پائی جانے والی انتہائی اہم پروٹین کیراٹین کی پروڈکشن کو بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگر وٹامن ای بالوں کے علاوہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے مسلز میں کریمپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے نیل کمزور ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری جلد خشک ہو جاتی ہے اور بے جان ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ہمیں وٹامن ای کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے، جو کہ ہمارا جسم اپنے مطلب سے ضرورت کے مطابق اس میں سے حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی میں بھی اس طرح کی کوئی بھی علامات پائی جاتی ہوں تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کی ہدایت کے مطابق وٹامن ای کو اپنی نارمل ڈائٹری روٹین میں شامل کریں۔